آج کی ہماری مہمان شخصیت مسعود کمبوز صاحب ہیں۔ آپ کی بڑی محبت مجھے آپ نے اس فیلڈ کے لیے چنا۔ والد محترم کا کیا پروفیشن؟ ایز اے پروفیسر ریٹائر ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس سبجیکٹ کو بڑا خشک سا کہتے ہیں۔ میرا خیال یہ انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، قوم آپ کو سننا چاہ رہی ہے۔ دیکھو آپ ماشاءاللہ یہ اپنے نام کے ساتھ کمبو لکھتے ہیں، برادری کی آپ پہچان ہے۔ فیوچر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ خواجہ چودھری صاحب ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر۔ لیڈرشپ نکلے گی اور الیکشن میں حصہ لے گی۔ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اعجاز صاحب کی شکل میں۔ برادری کے پس منظر کے حوالے سے آپ بتائیں گے؟ جو ایجوکیشن لوگوں میں آ رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے، یار فلاں کا بندہ اچھی پوسٹ میں چلا گیا تو میرا بیٹا کیوں نہیں؟ سوشل لائف کے بارے میں بتائیں۔ کوشش کرتا ہوں مطلب میں اپنی برادری کو ٹائم دوں، ان کے ساتھ مل کے بوسٹ اپ کریں۔ کامیابی کے لیے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ اگر انسان ایماندار ہے، خوش اخلاق ہے، اس کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ادب سے لگاؤ ہے کوئی؟ کافی عرصہ ہو گیا، بزنس کی وجہ سے مجھے اب ٹائم نہیں مل پاتا۔ گھومنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ گھومتے بھی ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو ہم کھانا پکانا اپنے حساب سے کرتے ہیں، باربیکیو کیا، ابھی کچھ کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب اس کو انرجیٹیکلی اس کو آپ آگے لے کے چلیں۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کمبوز اور میں ہوں عاصم کمبو۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت جناب مسعود کمبوز صاحب ہیں۔ جی سی لاہور سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MBA مارکیٹنگ کیا اور اس وقت ایک پرائیویٹ فارماسیوٹیکل کمپنی کے ایز اے CEO اپنے فیض انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ آپ کی بڑی محبت مجھے آپ نے اس فیلڈ کے لیے چنا کہ میں نے سرگودا سے اپنی اسٹڈی کا آغاز کیا ہے، تو میں نے BA وہیں سے کیا۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا۔ لاہور میں نے گورنمنٹ کا لاہور سے MSc سائیکالوجی کی۔ تو سائیکالوجی میں نے اچھے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں پہلی پوزیشن لی اس کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر میں نے 98 کے اندر MBA کیا پنجاب یونیورسٹی سے مارکیٹنگ کے ساتھ۔ لیکن جب میں نے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا، اس کے فوراً بعد میں نے ساتھ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر دیا جو میڈیسن سے متعلقہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے ایز اے ڈسٹریبیوٹر کام کیا، فارماسیوٹیکلز مختلف کمپنیز کی ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن تھی، وہ میں نے 7-8 سال کام کیا۔ تو اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ یار یہ چیزیں ہمیں خود بنانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا یونٹ لگایا میڈیسن کا، جس کو بڑھاتے بڑھاتے ہم کافی اچھی پوزیشن پہ لے گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے امپورٹ کا بزنس بھی سٹارٹ کیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کے چائنا سے یہ PVC پینلز امپورٹ کرنے شروع کیے۔ تو یہ ہم تقریباً 7-8 سال کرتے رہے، جس میں ہم ووڈن فلور بھی امپورٹ کرتے رہے، بلائنڈز بھی، ووڈن بلائنڈز، زیبرا بلائنڈز، ڈفرینٹ قسم کی۔ اس کے ساتھ ہم یہ وال پیپر بھی منگواتے رہے۔ تو پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ یار ہمیں فارما کا کام بھی کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے یہ تقریباً آج سے 3 سال پہلے فلورکس فارما کے نام سے ایک کمپنی رجسٹر کروائی۔ تو میں نے ایک انڈیپینڈنٹ ایک یونٹ لگایا فلورکس فارما پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے، تو جسے بھی ہم نے اسی سال رمضان کے اندر پروڈکشن سٹارٹ کی ہے، جس میں ہمارے پاس 8-10 سیکشن ہے ہمارے پاس، جس میں مختلف قسم کی وائٹامنز بنا رہے ہیں، جس میں وہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہیں، کیپسول فارم میں بھی ہیں، سیرپ فارم میں بھی ہیں اور کریموں کی شکل میں بھی ہیں۔ تو آج کل ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا سر کہ والد محترم کا کیا پروفیشن تھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب وہ بھی ایز اے سائیکالوجسٹ مطلب انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے ماسٹر کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، تو ایز اے پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں 21ویں گریڈ میں سرگودا یونیورسٹی کے اندر سے۔ تو ان کی وجہ سے مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی سائیکالوجی میں پڑھوں، آگے بڑھوں۔ تو اس کی وجہ سے میں نے یہ سائیکالوجی کا پروفیشن چنا۔ سٹارٹ میں تھوڑی سی میں نے پریکٹس بھی کی کچھ عرصے کے لیے۔ میں کافی لوگوں کو، میرے پاس لوگ آتے تھے، میں ان کو ٹریٹمنٹ بھی کرتا تھا سائیکولوجیکل مختلف کی ٹیکنیکس کے ساتھ، اور بہت سے لوگ الحمدللہ ٹھیک بھی ہوئے۔
اور اب بھی وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس جن کو میں ٹریٹمنٹ دیتے رہتا ہوں. اچھا، کچھ لوگ اس سبجیکٹ کو بڑا خشک سا کہتے ہیں. آپ چونکہ اس میں ڈگری ہولڈر ہیں، آپ بتائیں گے تھوڑا سا اس کے اوپر اوور ویو دیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے. نہیں، یہ میرا خیال یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے. بیسیکلی یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، مطلب اتنا سبجیکٹ، کیونکہ یہ اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، اور میرا خیال ہے اس سے اچھا کیا سبجیکٹ ہوگا جو انسان کے مائنڈ کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے. تو اس میں انسان جب کسی سے آپ کا اس کو کلائنٹ آتا ہے، بیسیکلی ہم اپنے پیشنٹ کو کلائنٹ کہتے ہیں، پیشنٹ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اپنی وہ پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، یا کوئی فیملی ایشوز کا ایشو ہے. تو ہم اس کو چیزیں اس کی سنتے ہیں، اس کا کیتھارسس ہوتا ہے، پھر اس کا ہم اس کو سلوشن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑا وہ خوش ہو کے جاتا ہے اور ہمیں دعائیں بھی دیتا ہے. تو میرا خیال یہ انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. یہ بتائیے گا کہ کرونا کے زمانے میں سنا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ انہوں نے بڑے اچھے اسکیل میں جا کے بزنس کیا. آپ ماشاءاللہ ایک کمپنی کو رن کر رہے ہیں، کیا یہ پرسیپشن مارکیٹ میں ٹھیک ہے؟ جی بالکل. اس میں ہے کہ کچھ کمپنیز جن میں مطلب جیسے آپ مختلف وائٹامنز بنتے ہیں، کیونکہ کرونا ایک ایسی بیماری تھی جس میں آپ کی امیونٹی بہتر ہونی چاہیے تھی. تو جو لوگ مختلف وائٹامنز بناتے رہے ہیں وہ لوگ اس میں زیادہ کامیاب رہے ہیں. دوسرا بزنس جو لوگ یہ سینیٹائزر بناتے رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑا پروفٹیبل رہا ہے، کیونکہ ان دوران میں آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے اپنے ہاتھ کو واش کریں، اس کو مطلب سینیٹائز کریں. تو لوگ اس لیے جو لوگ یہ اس فیلڈ میں تھے، فارما کے اندر جو چیزیں بنا رہے تھے، مختلف وائٹامنز یا سینیٹائزر، وہ لوگ بہت کامیاب رہے ہیں. جبکہ باقی میڈیسن تو روٹین میں چلتی رہتی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بھی بہت بوم ہوا ہو. لیکن وائٹامنز کے اندر اور پلس اس کے اندر سینیٹائزر کے اندر بہت بوم رہا ہے. جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، قوم آپ کو سننا چاہ رہی ہے، آپ اپنے کوئی خیالات کا اظہار فرمائیں. میں تو یہ جتنی میری عمر ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ انتہائی یہ شریف سے لوگ ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. زیادہ تر لوگ پہلے یہ کھیتی باڑی کے اندر تھے، اب لوگ بزنس میں بھی آ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ بیوروکریسی میں بھی آ رہے ہیں، فوج میں بھی آ رہے ہیں، باقی شعبوں میں بھی ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. لیکن اب پہلے ان لوگوں کا اتنا نام نہیں تھا، لیکن اب ماشاءاللہ یہ اپنے نام کے ساتھ کمبو لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا انٹروڈکشن بڑھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے، ہم سب کو لگانا چاہیے جو لوگ کمبو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے نام کے ساتھ کمبو نہیں لکھیں گے تو آپ کو کون جانے گا؟ آپ کو برادری کی آپ پہچان ہے، تو پہچان اسی صورت میں بنے گی جب اپنے نام کے ساتھ کمبو لکھیں گے. کمبو لکھیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جو بھی ان کا مسئلہ ہے، آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، بزنس مین ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کرنی چاہیے سب کو. فیوچر کیسا لگ رہا ہے آپ کو برادری کا؟ فیوچر اب تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے لوگ اچھا مجھ سے رسپانس دیتے ہیں، کمبو لکھتے ہیں، فخر کے ساتھ لکھتے ہیں، اور آتا ہے اس کو رسپانس بھی ملتا ہے. جبکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نہیں ملتا تھا، جو ایک بہت بڑا مطلب میں سب تو لیک کرتے ہیں ہماری برادری. اب الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور آپ جیسے لوگ جس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہیں افتخار چودھری صاحب، ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی اس معاملے میں انسان کی اتنی انرجی بھر دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور وہ کافی عرصہ انسان کے اندر رہتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. 2 سال بعد الیکشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ برادری جو ہے ہماری کمبو برادری، اس میں بھی کچھ لیڈرشپ نکلے گی اور الیکشن میں حصہ لے گی؟ میرا خیال ہے نکلنا چاہیے. اب لوگ سوچ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں. جیسے ہمارے اعجاز چودھری صاحب ماشاءاللہ سینٹر بن چکے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کر سکتے ہیں، انہیں اٹیچ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ، تاکہ ان کا ہاتھ پکڑیں یا خود موٹیویٹ ہوں، اس فیلڈ کے اندر آئیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. تو میرا خیال ہے اس میں رول ہونا چاہیے کہ اس میں کافی لیکنگ ہے ہماری، وہ کافی عرصے سے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اعجاز صاحب کی شکل میں، تو ہمیں میرا خیال اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تھوڑا سا برادری کے پس منظر کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس وجہ سے اگر ہم تصور کریں کہ برادری تھوڑا دوسروں کی نسبت تھوڑا پیچھے رہ گئی ہے، آپ کے ذہن میں اس کی کچھ ایسا؟ مین وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ہے. تو جتنی اب ایجوکیشن ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، بچوں کو لوگ پڑھا رہے ہیں. اس سے پہلے لوگ نہیں پڑھاتے تھے. ہمارے اپنے گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے تھے. اب ماشاءاللہ پورا گاؤں ہمارا پڑھ چکا ہوا ہے، اکثر لوگ باہر چلے گئے ہیں. جو ایجوکیشن لوگوں میں آ رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے،
لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے بچے کسی اچھی جاب پہ جائیں، اچھے پروفیشن میں جائیں. اس سے پہلے لوگ تھوڑا سا پڑھانے کے بعد یا تو کھیتوں میں لگا دیتے تھے یا چھوٹے چھوٹے پروفیشن میں بھیج دیتے تھے. اب وہ دیکھتے ہیں لوگ یار فلاں کا بندہ اچھی پوسٹ میں چلا گیا تو میرا بیٹا کیوں نہیں. تو لوگ پھر اس حوالے سے اپنے بچوں کو اچھے شعبوں میں بھیج رہے ہیں. اب ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے بچے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، اچھے بزنس مین بھی بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بیوروکریسی میں بھی جا رہے ہیں، فوج میں بھی جا رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہیلدی سائن ہے. اپنی سوشل لائف کے بارے میں بتائیں گے. برادری میں گھلنا ملنا، جانا آنا، تقریبات، آگے پیچھے وقت مل جاتا ہے اتنی مصروف زندگی سے آپ کو؟ پہلے تو نہیں ملتا تھا، لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں مطلب میں اپنی برادری کو ٹائم دوں. اپنے کمبو برادری کی جو مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، جلنا پسند کرتے ہیں، تو میں ان سے ملتا ہوں، ان سے گپ شپ بھی کرتا ہوں. میری وہ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا افتخار صاحب، اس سے میری اچھی میٹنگ ہوتی ہے. وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں، ان کی بڑی محبت ہے، تو ان سے مل کے مطلب بڑا خوشی بھی ہوتی ہے. اب ہم نے اس سلسلے میں تھوڑا سا کام کرنے کا پلان کیا ہے کہ اپنی برادری کو ان کے ساتھ مل کے بوسٹ اپ کریں. تو اس میں میرا جو حصہ ہے میں انشاءاللہ ڈالوں گا. میں ایز اے بزنس مین بھی ڈالوں گا، ایز اے سائیکالوجسٹ بھی ڈالوں گا. اس کے علاوہ بھی جو میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں کروں گا. کمبو برادری کی کوئی خوبیاں، کوئی خصوصیت جو آپ کو انرجیٹک کرتی ہوں کہ اس قوم میں یہ پلس پوائنٹ ہے؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انتہائی شریف لوگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو کسی کو تنگ نہیں کرتے. تو یہ میرا خیال ان کی اچھی خوبی ہے. مطلب کسی جھگڑے کو بڑھاتے نہیں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو سمیٹا جائے. جبکہ اس کو کچھ لوگ اس کو خامی بھی کہتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ اچھی بات بھی ہے. نوجوان نسل منتظر ہے کہ ہمارے سینئرز ہمیں کچھ سبق دیں، کچھ ہدایات دیں، کچھ ایڈوائس کریں کہ ہم اپنی جو سمت ہے اس کا رخ کیا رکھیں. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ رہنمائی کریں ذرا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ایجوکیشن ہے. اس کے بعد اس کی ڈائریکشن اس کی اچھی ہونی چاہیے کہ جو بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس فیلڈ میں جائے جو اس کا شوق ہے، تاکہ اس فیلڈ کے اندر اپنا نام پیدا کرے، نہ کہ وہ فیملی کے انڈر پریشر آ کے کوئی ڈفرینٹ فیلڈ میں چلا جائے جس میں اس کی صلاحیتیں آگے نہ بڑھ سکیں. تو ایز اے سائیکالوجسٹ میں یہی سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. ان کو ہمیشہ اسی فیلڈ میں جانا چاہیے جس میں ان کا ٹیمپرامنٹ ہے. کیونکہ بچہ جس فیلڈ میں اگر اس کا شوق ہے، اس کا دلچسپی ہے، اس میں کام کرے گا، اس کو مزہ آئے گا کام کرنے میں، وہ اوپر چلا جائے گا. اگر اس کو پریشرائز کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے. کوئی بھی فیلڈ چن لیں، پڑھائی میں کوئی سبجیکٹ اچھا برا نہیں ہوتا. ہر سبجیکٹ اچھا ہے، ہر سبجیکٹ برا ہے. اچھا کسی کو بھی اڈاپٹ کر لیں گے وہ آگے چلے جائیں گے. کسی اگر کھیل میں جانا چاہتے ہیں اس میں آگے چلے جائیں، اس میں آگے چلے جائیں گے. پڑھائی میں آگے جانا، کسی بھی پڑھائی میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں، بزنس مین بننا چاہتے ہیں، آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، اگر فوج میں جانا چاہتے ہیں اس میں جائیں، آگے جائیں. اس کو اس کی ٹاپ پہ نظر ہو اس کی. یہ نہ ہو کہ وہ دیکھے یار وہ میں نیچے نظر، اوپر نظر رکھے، کیونکہ ٹاپ ہمیشہ خالی رہتی ہے. آپ تعلیم سے فری ہو کے پریکٹیکل لائف میں آئے، بزنس سٹارٹ کیا. ایک سے زیادہ بزنس اللہ تعالیٰ نے کامیابی، کامرانی عطا کی. کامیابی کے لیے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین چیز ہے اس کی ایمانداری. اگر انسان ایماندار ہے، خوش اخلاق ہے، تو وہ اس کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان جو بھی بات کرے صحیح کرے، جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے. اکثر لوگ ہوتے ہیں ہمارے کاروبار میں، یہاں لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، جو کہ میرا خیال انتہائی نیگیٹو کام ہے. ہم ایز اے مسلم بھی دیکھیں تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اپنے ینگ جنریشن کو یہی پیغام دوں گا کہ جب بھی وہ کام کریں اس کو انتہائی سنسیئر ہو کے، مخلص ہو کے، اور اس کو ایمانداری کے ساتھ کام کریں، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. وہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، خواہ وہ کاروبار ہے یا اپنی گورنمنٹ جاب ہے یا کوئی اور شعبہ ہے، تو اس میں کامیابی اسی میں ہے. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے، تو ہمیں اس پہ میرا خیال عمل کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیے گا، کاروبار کی بہت مصروفیت ہے آپ کے ہاں، ادب سے لگاؤ ہے کوئی؟ جی، ادب سے یہ لگا ہوا کہ میں نے کسی زمانے میں تو بہت بکس پڑھی تھی اپنی ینگ ایج میں. تو ایک ایسا دور تھا کہ میں جو بھی کوئی نئی بک آتی میری کوشش تھی میں اس کو پڑھوں. تو میں نے بہت بکس پڑھی ہیں. پھر مجھے تھوڑا سا لکھنے کا بھی شوق رہا، تھوڑے سے میں کچھ اخبار میں بھی کچھ لکھتا رہا ہوں کچھ عرصہ میں. تو لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا، بزنس کی وجہ سے مجھے اب ٹائم نہیں مل پاتا، لیکن میں کتاب کبھی کبھار اب بھی پڑھ لیتا ہوں. ڈرامہ، فلم کچھ پسند ہے آپ کو؟ ڈرامہ فلمیں پہلے دیکھا کرتے تھے اپنی ینگ لائف میں، لیکن اب تو کافی عرصہ ہو گیا کہ نہیں دیکھا. ٹی وی شی وی نہیں دیکھتا میں.
میں یہ آپ کے مذاکرے وغیرہ دیکھ لیتا ہوں، تو اس کے علاوہ ڈراموں کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، بہت عرصہ ہو گیا اس بات کو۔ اولاد میں سے کسی کو آپ اس شعبے میں لے کے آنے کی خواہش رکھتے ہوں گے کیا؟ اولاد میں اپنے میرے بیٹا ہے وہ اے لیول کر رہا ہے آج کل، تو میں نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، کوئی جس فیلڈ میں جانا چاہے وہ چلا جائے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بیسک اس کا اپنا ٹرینڈ ہے کہ میں آئی ٹی میں جاؤں، تو اس لیے میرا خیال ہے وہ آئی ٹی میں جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، اور کسی بھی پیرنٹ کو اپنے بچوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بیٹی میری ماشاءاللہ وہ آرکیٹیکچر میں کر رہی ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ اپنے شوق سے پڑھ رہی ہے، اچھا پڑھ رہی ہے۔ کبھی فرصت میسر آ جائے، جیسے کرونا کے دنوں میں آفسز بند ہیں، آپ کی انڈسٹری بند ہے، 2-4 دن مل جائیں، گھومنے کو ترجیح دیتے ہیں یا بچوں کو ٹائم دینے کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ دونوں ہی کام کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کے اچھی جگہ پہ چلے جائیں، تاکہ یہ بچوں کو بھی ٹائم دیا جائے اور آپ کی آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب اکثر جاتے رہتے ہیں، مطلب سال کے اینڈ پہ تو اکثر جاتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے علاوہ چھوٹا سا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، ہم وہاں اکثر چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کے، تو بچے وہاں گھومتے بھی ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو ہم وہاں پہ کھانا پکانا اپنے حساب سے کرتے ہیں، باربیکیو کیا، بھی کچھ کیا، بچے خوش رہتے ہیں الحمدللہ۔ وائس آف کمبوز کے تھرو آپ برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھی آپ کی کوشش ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس میں آئے ہیں اور اپنے یہ کمبو برادری کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے، اور ینگ لوگوں کا اس فیلڈ کے اندر آنا وہ سب سے بڑی بات ہے، اور میری دعا ہے، میری خوشی یہی ہوگی کہ آپ اس کو انرجیٹیکلی اس کو آپ آگے لے کے چلیں، یہ نہ کہ اس کو کہیں روک دیں۔ تو یہ میری خواہش بھی ہے، اور میرا جہاں تک ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے اس معاملے میں۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔